بسم اللہ الرحمن الرحیم والیوم الآخر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا بیان، قیامت پر ایمان لانے سے متعلق آج کے اس ہفتہ واری اجتماع میں جو روشنی ڈالی جائے گی۔ جیسا کہ صفت ایمان مفصل میں ہر ہفتے ایک ایک عنوان پر خلاصہ کیا جا رہا ہے، بے شک زمین و آسمان اور جن و انس سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں، صرف ایک اللہ کے لیے بقا ہے۔ دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ میں جو بھی صورتیں نازل فرمائی ہیں اس میں 3 باتوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ دیگر احکام تو وقت کے ساتھ ساتھ نازل ہوتے رہے ہیں۔ ایمان اور عقیدے کے متعلق میں ایک اللہ کی وحدانیت، ایک رسول کی رسالت اور یوم آخرت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا، عقیدہ رکھنا، اس بات پر زور دیا گیا ہے۔ اور تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بہت سارے دلائل دیے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک اقوال میں قیامت سے پہلے رونما ہونے والی نشانیاں، علامتیں بتائی ہیں، جو کتب احادیث میں مختلف روایات کے ساتھ ذکر ہوئی ہے۔ یہاں پر چند علامتیں آپ حضرات کے گوش گزار کیے جاتے ہیں کہ 3 خسف ہوگے، یعنی آدمی زمین میں دھس جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور اسی طرح دنیا میں آہستہ آہستہ جہالت عام ہوتے چلے جائے گی، زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدھے جفتی کرتے ہیں، بڑے چھوٹے کسی کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے زنا کو بالکل عام کر دیا گیا، زنا کا کلچر عام کر دیا گیا ہے، اور اتنے کثیر معاملات ایسے ہو چکے ہیں جس کے ذریعے زنا عام ہو گیا۔ انہوں نے زنا کو بالکل فیشن بنا کر پیش کر دیا۔ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی، اور ایک بڑا دجال جو قیامت کے دن، قیامت سے پہلے نکلے گا، اس کے علاوہ مزید 30 دجال ہوگے، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ 30 دجال نہ نکلے، اور وہ سب دعویٰ نبوت کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر رکھ دیا۔ اس کے باوجود، یعنی اتنی وضاحت کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا، پھر بھی چند جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جن کی تعداد 30 بتائی گئی ہے، اور ان میں سے کچھ گزر چکے ہیں، جیسے مسیلمہ کذاب، طلحہ بن خیلد، اسود، اور اسی طرح ماضی قریب میں غلام احمد قادیانی۔ ان کے علاوہ اور بھی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ابھی کچھ باقی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ مال کی کثرت ہوگی، مال و دولت بہت زیادہ ہوگا۔ نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ اسی طرح دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہو جائے گا، حرام چیزیں عام ہو جائے گی
اسلام نے جن چیزوں کی تعلیم دی ہے ان چیزوں کے مخالف میں ماحول ایسا تیار کیا جائے گا کہ ایک دیندار کو دین پر رہنا ایسے دشوار ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگار لینا. انگار اگر کوئی اپنے ہاتھ میں لے تو کتنا مشکل ہوتا ہے، ایسا دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا، یعنی وہ مرنے کی آرزو وہ تمنا کرے گا. وقت میں برکت نہیں رہے گی، یہاں تک کہ سال مہینے کی طرح گزرنے لگیں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزرنے لگیں گے، اور ہفتے دین کی طرح، اور دن ایسے گزر جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی بہت جلد وقت گزرے گا. یوں کہ مہینہ مہینہ آسانی کے ساتھ وقت کی برکتیں ختم ہو جائے گی. اور پھر اہل ایمان یعنی مسلمان ہی زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا گزرے گا، اور وہ زکوٰۃ دینے کو تاوان یعنی ٹیکس سمجھنے لگیں گے اور بوجھ سمجھنے لگیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ علم دین پڑھیں گے، مگر دینداری کے لیے نہیں، بلکہ دینداری کو اس دین کا علم اس لیے سیکھیں گے تاکہ اس کے ذریعے دنیا کو حاصل کی جائے. اور مرد اپنی عورت کے فرما بردار بن جائیں گے، یہاں تک کہ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے. اپنے احباب سے، اپنے دوستوں سے انسان دوستی رکھے گا، مل جول رکھے گا، ان کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، لیکن اپنے والدین سے وہ جدا ہو جائے گا. لوگ مسجدوں میں چلائیں گے، گانے بجانے کی، رقص و سرور کی محفلیں کثرت سے ہوگی، اور اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے. درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے. ذلیل لوگ جن کا تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں جن کو نصیب نہیں تھی، وہ لوگ بڑے بڑے محل بنائیں گے اور اس پر فخر کریں گے. دجال کا ظاہر ہونا کہ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا پوری دنیا کا وہ گشت کرے گا، صرف 40 دن میں. اور 40 دن میں پہلا دن اس کا سال بھر کے برابر ہوگا، یعنی ایک سال میں جتنے دن ہوتے ہیں اور اتنے دن جو لمبے ہوتے ہیں اتنا وہ ایک کے برابر رہے گا. اور دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوگے. اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرتا رہے گا دجال، جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہو. دجال کا فتنہ بہت ہی شدید ہوگا. ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گی، جن کا نام جنت و دوزخ رکھے گا. جہاں جائے گا اس کی جنت، اس کی دوزخ اس کے ساتھ جائیں گی، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ رہے گی، اور جو جہنم دکھائی دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی. پھر دجال خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور جو اس پر ایمان لائے گا اسے وہ اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے وہ جہنم میں داخل کرے گا. پھر مردے جلائے گا، یعنی مردوں کو وہ زندہ کرے گا. زمین کو حکم دے گا تو زمین اناج اگانا شروع کر دے گی، سبزے اگائے گی. پھر آسمان سے وہ پانی بھی برسائے گا، اور ان لوگوں کے جانور جو خوب تیار اور دودھ والے ہیں اور مزید دودھ والے ہو جائیں گے. اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے جو سونا چاندی اور دیگر خزانے جو چھپے ہوئے ہیں وہ شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے پیچھے پیچھے آ جائیں گے نکل کر. اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور شیاطین کے تماشے جن کو واقعے سے کچھ تعلق نہیں ہے. اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. وہ لوگوں کو جو سونا چاندی مال دے گا وہ وہاں سے گزر جائے گا، یہ باقی سب مٹی بن جائے گی. اور حرمین شریفین میں وہ داخل ہونا چاہے گا، لیکن فرشتے اس کو مار کر اس کا منہ پھیر دیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دلوں میں ان کے کفر ہوگا، اور جو اللہ کے علم میں ہیں کہ کون ان میں سے دجال پر ایمان لانے والا ہے، وہ تمام کے تمام ان زلزلوں کے خوف سے حرمین مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر بھاگیں گے، اور پھر وہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. چونکہ
مدینہ طیبہ میں دجال داخل نہیں ہو سکتا، تو وہ زلزلہ آئے گا، اور زلزلہ آنے کی وجہ سے وہ جتنے بھی اس پر ایمان لانے والے وہ زلزلہ کے خوف سے مدینہ طیبہ کے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا، اور کافر کو وہ لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جب وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر نماز فجر سے پہلے فرشتوں کے ساتھ نازل ہوں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، اور حضرت امام مہدی کو اس جماعت میں موجود ہوں گے۔ آپ امامت کا حکم دیں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے ہی پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور ان کی سانس کی خوشبو تحت نگاہ، جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے وہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو مہکے گی۔ وہ بھاگے گا اور یہ ان کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اور اس طرح سے وہ جہنم واصل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا، جیسا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تو آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا کہ اتنا مال لے لے تو وہ قبول نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس مبارک دور میں عداوت، بغض، حسد، کینہ، دشمنی، نفرتیں، یہ سب بالکل سینوں سے ختم ہو جائے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، جو آج عیسائیوں کی جو نشانی ہے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اور تمام جہاں میں بس ایک ہی دین ہوگا، دین اسلام، اور ایک ہی مذہب ہوگا، مذہب اہل سنت۔ حال یہ ہوگا کہ بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے۔ 40 برس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقامت فرمائیں گے، یعنی اس دنیا میں رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، اولاد بھی ہوگی، اور ان کے وصال کے بعد روضہ انور میں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا، اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر ہی کفر ہو جائے گا، اس وقت تمام ابدال، یعنی جو ولایت میں درجات ہے، اور تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے، یعنی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ آ جائیں گے۔ صرف وہی اسلام ہوگا اور ساری زمین کفر سے بھر جائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، اور حضرت امام مہدی بھی وہاں ہوں گے۔ اولیاء کرام انہیں پہچانیں گے اور ان سے درخواست بیعت کریں گے کہ ہمیں اپنی بیعت میں شامل فرما لیں۔ وہ انکار کریں گے تو اچانک ایک غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا۔ آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، ان کی بات سنو اور ان کا حکم مانو۔ تو تمام لوگ ان کے دست مبارک پر بیعت کریں گے۔ وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر آپ ملک شام کی طرف تشریف لے جائیں گے، اور دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسی فوج ظاہر کی جائیں گی، ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی۔ یاجوج اور ماجوج کا خروج، جو حضرت ذوالقرنین نے انہیں دو پہاڑوں کے درمیان جو بند کر دیا، وہ روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، حتیٰ کہ کتاب کے ایک ورق کی طرح دیوار رہ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے کل ختم کر دیں گے۔ اسی طرح جب صبح ہوتی ہے وہ دیوار پھر جوں کے توں ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم اسے کل ختم کر دیں گے، وہ دیوار پھر مکمل صاف ہو جائیں گی، راستہ کھل جائے گا، اور پھر وہ بڑی کثیر تعداد میں یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ پر، یعنی ایک سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہے، کہ جب یہ
याजुज माजुज इसके पास से गुजरेंगे तो इसका पानी बिल्कुल पी कर ख़त्म कर देंगे, वो सूख जाएंगी। हत्ता कि जब बाद वाली जब दूसरी जमात आएंगी तो वो कहेंगे यहाँ पर तो पानी था, कहाँ ख़त्म हो गया। इतनी तेज़ी के साथ वो पानी को पी जाएंगे। और फिर पूरी दुनिया में जो काफिर होंगे, दिगर और होंगे, वो कत्ल गारत करेंगे। और कत्ल गारत करने के बाद फिर उन्हें थोड़ी फुर्सत मिलेगी, वो कहेंगे कि ज़मीन वाले को तो हमने कत्ल कर दिया, अब आसमान की तरफ तवज्जो करते हैं। चुनांचे ये कहकर वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे। अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी होगी कि उनके तीर वापस आएंगे, लेकिन उनके तीरों को खून लगा होगा। तो वो ये समझने लगेंगे कि हमने आसमान वालों को भी ख़त्म कर दिया। ये इन्हीं हरकतों में मशगूल होंगे। और वहाँ पर पहाड़ पर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेकर जो कोहे तूर पर चले जाएंगे, वो अल्लाह ताला से वहाँ पर दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाएगा और याजुज माजुज के गर्दनों में ऐसे कीड़े पैदा फरमाएगा कि एक दम में वो सब के सब मर जाएंगे। और उनके मरने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर मुसलमानों को लेकर पहाड़ से उतरेंगे और देखेंगे कि तमाम ज़मीन इनकी लाशों से भरी पड़ी है और हर तरफ बदबू है, और ज़मीन का एक बालिश्त हिस्सा भी जो तो खाली नहीं है। इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर दुआ फरमाएंगे और अल्लाह ताला एक किस्म के परिंदे भेजेगा कि वो उनकी लाशों को उठा ले जाएंगे और जहां अल्लाह का हुक्म होगा, जहां अल्लाह ताला चाहेगा, वो फेंक कर आएंगे। और उनके तीर कमान और तरकश जितने हैं मुसलमान 7 बरस तक उसे जलाते रहेंगे, इतनी कसीर तादाद में वो होंगे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला बारिश नाजिल फरमाएगा जिसकी वजह से ज़मीन से वो बदबू भी ख़त्म हो जाएगी और उनके जो खून के धब्बे हैं और दिगर उनके असरात हैं वो सब बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला ज़मीन को हुक्म देगा, ज़मीन का पानी साफ़ होगा, आसमान से बारिश नाजिल होगी और इस तरह से फलों में बरकत होगी, दूध में बरकत होगी। हाल ये होगा कि एक दरख्त का एक अनार इतना बड़ा होगा कि कम से कम उसके छिलके के साए में 10 लोग आराम से बैठ सकेंगे, इतना बड़ा अनार होगा। और बरकत होगी कि पूरा ख़ानदान आराम से उसका दूध पिएगा। ये बरकत अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। फिर इसके बाद ये होगा कि आसमान से फिर हर तरफ से धुआं ज़ाहिर होगा, पूरी दुनिया के अंदर धुआं आ जाएगा और जिसकी वजह से ज़मीन आसमान में बस अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। फिर एक दाब्बतुल अर्द, एक जानवर होगा जो चौपाया होगा, वो निकलेगा और वो आदमियों से बातें करेगा। इंसान से जैसे इंसान गुफ्तगू करता है, वो जानवर भी उसी तरह से गुफ्तगू करेगा। और इसी तरह ये एक जानवर है, उसके हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा होगा और उसके दूसरे हाथ में ये होगा सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। असा से हर मुसलमान के पेशानी पर एक निशानी बनाएगा, वो नूरानी निशान हर मुसलमान के पेशानी पर। और जो अंगूठी होगी वो अंगूठी काफिर के पेशानी पर वो इशारा करेंगे तो उनके पेशानी पर एक धब्बा पड़ जाएगा, जिससे वजाहत हो जाएंगी कि इसमें ईमान वाला कौन है और इसमें काफिर कौन है। इसी तरह सूरज रोजाना मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है, लेकिन क़यामत की निशानी में से ये है कि गुरूब जहाँ पर आसमान के जिस हिस्से में सूरज गुरूब होता है उस जगह से सूरज निकलेगा, यानी जहाँ से डूबता है वहाँ से वो तुलू होगा। और जब ये निशानी जाहिर होगी, यानी सूरज जब मगरिब से निकलेगा और ये निशानी जब जाहिर हो जाएंगी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तौबा का दरवाज़ा बंद कर देगा, फिर किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। और उस वक्त अगर कोई इस्लाम लेकर आए तो वो इस्लाम भी काबिल कबूल नहीं होगा, वो इस्लाम भी मोतबर नहीं होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के एक ज़माने के बाद और क़यामत को जब 40 बरस रह जाएंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक खुशबूदार ठंडी हवा चलेगी जो लोगों की बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिसका असर ये होगा कि मुसलमान की रूह बड़ी आसानी के साथ कब्ज हो जाएगी और दुनिया पूरी काफिरों से भर जाएगी। एक मुसलमान भी बाकी नहीं रहेगा। वो हवा जब मुसलमानों के बगलों के नीचे से गुजरेंगी और फिर काफिर रहेंगे और उन्हीं पर क़यामत कायम होगी। ये चंद निशानियाँ बयान की गई है, इनमें से बाज़ निशानियाँ हो चुकी है और कुछ बाकी है।
جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر جائے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہوگی، اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کے اولاد نہیں ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہیں رہے گا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ اللہ کہنے والا بھی کوئی نہ ہوگا، پھر کوئی اپنی دیوار کو پلسٹر کرتا ہوگا، کوئی کھانے میں مصروف ہوگا، غرض کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ دفعتاً اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور لیے بیٹھے ہیں، اللہ کے حکم کے منتظر ہے، وہ حکم خدا بندی پاتے ہی سور پھونکنا شروع کریں گے، تو شروع میں ابتدا میں اس کی آواز بہت ہی باریک ہوگی اور پھر آہستہ آہستہ اس میں تیزی آتی جائیں گی، وہ آواز بلند ہوتے رہیں گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے، پھر یہاں تک کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ زمین آسمان کی ہر شے فنا برباد تباہ و تاراش ہو جائیں گی، سوائے رب ذو الجلال کی ذات کریمہ کے دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ احادیث مبارکہ میں سے چند نشانیاں تھی جو آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی ہے۔ تو ایمان مفصل میں جو ہم نے پڑھا ہے، اللہ پر ایمان لانے کا بیان، فرشتوں پر ایمان لانے کے بیان، کتابوں پر ایمان لانے کے بیان، رسولوں پر ایمان لانے کا بیان اور قیامت پر ایمان لانے کا بیان، تو مرنے کے بعد اٹھایا جانا، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اے انسان تو غور کر کہ جب تو کچھ نہیں تھا، وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، تو کوئی شے نہیں تھی، میں نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے زندگی دی اور پھر تجھے مار کر دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اس دنیا میں بسنے والے انسان کچھ وہ ہوتے ہیں جن میں اچھے صفات ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جن میں برے صفات ہوتے ہیں، کچھ کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، کسی کے اخلاق مذمومہ ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، کوئی انسان نیکی کرتا ہے، کوئی انسان بدی کرتا ہے، کسی کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، کسی کے پاس دولت ہوتی ہے وہ دولت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جو انسان نے نیکی کیا اسے اس کا بدلہ ملنا چاہیے، جس ظالم نے ظلم کیا اسے ظلم کا بدلہ ملنا چاہیے، جس نے دولت کا غلط استعمال کیا اسے اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اگر یوم حساب نہ ہوتا، یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا، پھر اچھے برے کی جزا و سزا نہ ہوتی، تو پھر دنیا میں انصاف ہی نہ ہوتا، پھر یہ ہوتا کہ ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے بالکل پکڑا نہیں جائے گا تو پھر اور ظلم کرے گا، طاقتور طاقت رکھنے کے بعد جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ میری طاقت کا میں کیسا بھی استعمال کروں اس کی گرفت نہیں ہوگی تو برابر وہ کمزور پر ظلم کرے گا۔ تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ انسان کے اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ملنا چاہیے اور برائی کا بدلہ برائی سے ملنا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس عنوان کو اپنے مقدس کلام میں بے شمار مقامات پر ذکر کیا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔